السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں آتش عشق این امریکن مانسٹر بائی صالحہ اقبال ایپیسوڈ نمبر 37۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس کیسے لگ رہے ہیں، یہ ناول آپ کو کیسا لگا، اس ناول کا کون سا کیریکٹر آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا، اس ناول میں کون سی بات ایسی تھی جو آپ کو باقی ناولوں سے زیادہ اچھی لگی یا زیادہ بری لگی۔ تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ تو چلیں ہم فی الحال اس ناول کو شروع کرتے ہیں۔ نک دبئی کی سڑکوں پر ٹریفک سگنلز کو توڑتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ جہاں سڑک پر سگنل کی وجہ سے ساری گاڑیاں رکی ہوئی تھیں، وہاں سے سب کی نظروں کے سامنے سے نک ڈیول کے لوگوں والی ہوٹل کی اس کی پرسنل گاڑی میں سوار اور فل سپیڈ میں ہوٹل کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ نک کے ذہن میں آئینہ کا چہرہ تھا، ماہر کی باتیں گونج رہی تھی۔ نک کو ماہر کی باتوں پر یقین تو نہیں تھا، اس لیے گاڑی کو ہوا میں اڑاتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ نک کچھ ہی دیر میں ہوٹل کے باہر پہنچ چکا تھا۔ ہوٹل کے دروازے پر گاڑی پارک کیے نک دوڑتے ہوئے ریسیپشن پر جاتا ہے۔ آئینہ عالم ویئر شی رائٹ ناؤ مین وچ روم؟ قاسم کی حالت بوکھلائی ہوئی پڑی تھی، اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ویٹ اے منٹ سر، ریسیپشنسٹ کمپیوٹر میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ پلیز ہری اپ، پلیز۔ قاسم کے ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں۔ شی از ان 5th فلور، روم نمبر 578۔ ریسیپشنسٹ ابھی بول ہی رہی تھی کہ قاسم روم نمبر سنتے ہی دوڑتے ہوئے لفٹ کی طرف بڑھتا ہے، پر لفٹ آنے میں ٹائم لگا رہی تھی اور انتظار قاسم سے ہو نہیں رہا تھا۔ وہ دوڑ کر سیڑھیوں کی طرف جاتا ہے اور ایک ساتھ تین سیڑھیوں پر چڑھ کر قاسم 5ویں فلور پر پہنچتا ہے، اور پہنچتے ہی وہ گہری سانس لیتے ہوئے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جھک کر گہری سانس لیتا ہے۔ نک کی ٹانگوں سے جان نکلنے والی ہو گئی تھی، کیونکہ سامنے اس کے وہی کمرے کا نمبر تھا جہاں اس نے جانا تھا۔ نک دروازے کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے دروازے پر پہنچتے ہی اندر سے باہر آتے ہوئے ڈاکٹرز دروازے کھول دیتے ہیں، جس سے نک کی نظر سیدھا بیڈ پر بند آنکھوں سے لیٹی ہوئی آئینہ پر پڑتی ہے، جس کے منہ پر سانس کا ماسک ہوتا ہے اور مشین کے ذریعے اس کی دھڑکنیں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں۔ نک کے تو پیروں سے جان ہی نکل گئی تھی آئینہ کو ایسے دیکھتے ہوئے۔ ہو آر یو؟ سینئر ڈاکٹر قاسم کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ ہاؤز شی؟ قاسم سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، وہ گہری گہری سانسیں لیتے لیے بس آئینہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ قاسم کے دل میں بھی درد کی لہر اٹھی تھی۔ کم وتھ اس، وی ول ٹیل یو۔ ڈاکٹر قاسم کی حالت کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ 10 منٹ کی ڈاکٹر کی بات کے بعد قاسم دوبارہ آئینہ کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا ہوتا ہے۔ She again lost all her memory. She don't know who you are, who's she, even her name. She forget everything. This is her last surgery. She is out of danger now, but she don't know about anyone in her life. No family, no relatives, no friends. She doesn't recognize anyone. She don't know who are you. This is third time that she lost memory. If she is precious for you, take her of her and make her new life beautiful. If she is not, don't go near her. ڈاکٹر کی باتیں لگاتار قاسم کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ وہ دروازے کا لاک پکڑے ہوئے دروازے سے سر ٹکائے ہوئے کافی دیر تک وہیں کھڑا اپنی آنکھیں بند کیے گہرے خیالوں میں کھو گیا تھا۔ دوسری طرف سب لوگ فنرل ہال پہنچ گئے تھے۔ ہیر اور امیمہ بھی واپس آ کر سب میں اب شامل ہو گئی تھی۔ فنرل ہال میں داخل ضرور ہوئے تھے لیکن اندر نہیں گئے تھے۔ کیا وجدان اور سکندر کا انتظار کر رہے تھے دونوں؟ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں بھی آ جاتے ہیں۔ ان کو دیکھ سب لوگ آنکھوں پر گوگل لگائے اندر جانے کے لیے تیار تھے۔ ڈیول کی فیملی ڈیول کے پسندیدہ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر چشمہ لگائے، وجدان کا پسندیدہ سفید پھول ہاتھوں میں ایک ایک پکڑے ہوئے اندر جانے کے لیے قدم بڑھا رہے تھے۔ بیچ میں ایزل، اس کے دائیں ہاتھ کی سائیڈ پر وجدان، ہیر، شعیب اور بنش ہوتے ہیں، وہیں ایزل کی دوسری طرف ڈیول، حیا، سکندر اور امیمہ ہوتے ہیں۔ اٹلی کا سب سے مضبوط اور طاقتور خاندان جو ہر وقت لوگوں کی نظروں کی زینت بنا رہتا تھا، آج بھی وہ سب کی نظروں میں ایک ساتھ قدم سے قدم ملائے فنرل ہال سے ہوتے ہوئے وہ ہال کی بیک سائڈ پر جہاں سیسن کے جنازے کو ایک شیشے کے باکس میں رکھا گیا تھا وہاں قدم بڑھاتے ہیں۔ ہال کی بیک سائڈ لوگ ہی لوگ تھے، تقریباً 1000 سے زائد افراد موجود تھے، جس میں رپورٹرز زیادہ تر تھے اور باقی کے سب ڈیول کے بزنس پارٹنرز تھے۔ ڈیول نے سیسن کے جنازے کا انتظام کسی بارات کی طرح کیا ہوا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص کے ہاتھ میں سفید پھول تھے۔ سب لوگ جیسے ہی ہال میں پہنچتے ہیں، سب رپورٹرز کیمرے میں ان کو قید کرنے لگتے ہیں۔ پہلی بار ڈیول کی فیملی ایک ساتھ جو تھی، سب لوگوں کی بے چینی تو بنتی ہے۔
بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس سب لوگ گینگسٹر کے قدم سے قدم ملائے سب کی نظروں میں آتے ہوئے سیسن کی ڈیڈ باڈی کی طرف بڑھتے ہیں اور آ کر پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، پھر اپنا اپنا پھول اس کے باکس پر رکھے مسکراتے ہوئے سیسن کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ اٹلی میں ڈیول کی سلطنت میں پہلی بار تھا جب اس نے کسی کی جان اپنے ہاتھوں سے نہ لینے پر اس کے لیے دعا کی تھی۔ جہانگیر نے سیسن کی موت کو صرف خود یاد رکھنے کے لیے ہی نہیں، اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ ساتھ پورے اٹلی کو اپنی آنکھوں کی طاقت کا مظاہرہ کرواتا ہے۔ جہانگیر کولڈ نظروں سے سیسن کو دیکھ رہا ہوتا ہے جبکہ کیمرہ مین سب اس کے کسی ایک چہرے کے بدلتے نقوش کو قید کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، پر جہانگیر ہے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے۔ باقی سب کے چہرے سے بھی مسکراہٹ غائب ہو کر سنجیدگی آ گئی تھی۔ گو اینڈ بیوری ہم، جہانگیر حکمانہ لہجے میں اپنے گارڈز کو کہتا ہے۔ گارڈز ڈیول کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سیسن کے باکس میں قید باڈی کو لیے قبرستان کی طرف بڑھتے ہیں۔ لوگ بھی جاننے لگتے ہیں کہ جہانگیر اب سب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ Where are you all going؟ ڈیول لوگوں کو جاتا دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ اس کی ایک آواز پر ہال میں موجود 1000 سے زائد افراد لے ہاتھ پیر تک کانپ جاتے ہیں اور جو لوگ اور آ رہے تھے ان کے بھی۔ Do some enjoyment and say bye to those people who think Jahangir Alam, the Italian devil, is changed now. Say bye to this thought, because I am the Italian devil is always your devil. No one can cheat me or defeat me. جہانگیر کہہ ہی رہا تھا کہ سب کے لیے شراب کی ٹیبل لگنے لگتی ہے اور سب کے سب لوگوں کو برانڈڈ شراب کی بوتلیں دی جاتی ہے اور ایک شعیب بوتل کا ڈھکن کھول کر اس کے لیے لے کر آتا ہے۔ چیئرز! جہانگیر شعیب کے ہاتھ سے بوتل لیے ہوا میں بلند کرتا سب کو دیکھ کر ٹیڑھی اسمائل کرتے ہوئے کہتا ہے۔ سب لوگ ڈیول کی بات سن رہے تھے کہ چائنا پولیس آفیسر کی وردی میں ملبوس ہال میں داخل ہوتی ہے۔ Did you forget about me, Devil؟ ڈیول کو شراب کی بوتل لبوں سے لگاتا دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ پولیس آفیسر کی آواز پر وجدان بھی اس کی طرف دیکھتا ہے اور دیکھتے ہوئے وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج لیتا ہے۔ ہیر وجدان کو غصے میں دیکھتے ہوئے اس کی بازو میں اپنے بازو ڈالے وجدان کا بازو پکڑ لیتی ہے۔ وجدان ہیر کو محسوس کرتے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں دھیرے دھیرے کھولنے لگتا ہے۔ Relax husband, no one can say anything to you. Touching you is a different topic. ہیر وجدان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ وجدان ہیر کی بات پر مسکرا دیتا ہے۔ پولیس آفیسر وجدان کو دیکھتے ہوئے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے اور اس کو دیکھ ہیر وجدان کے بازو سے اپنا ہاتھ نکال دیتی ہے۔ So you are here؟ پولیس آفیسر وجدان کے سامنے آ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ Yes, I am۔ وجدان دو ٹوک لہجے میں جواب دیتا ہے۔ I really want to arrest you very badly, but I think they will accept you. If I touch anyone, kill me at the spot۔ پولیس آفیسر ڈیول اور حیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جہاں صرف جہانگیر اور حیا کی ہی نہیں سب کی نظریں اس پر ہوتی ہیں۔ You are so intelligent, police uncle۔ ہیر وجدان کے پیچھے ایک قدم کرتے ہوئے سخت نظر سے پولیس آفیسر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ I hope you don't do that when you know the after effects of it۔ ہیر آنکھوں میں کولڈنس سجائے ہوئے پولیس والے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ Yes, I'll never do that۔ پولیس آفیسر سر جھکاتے ہوئے کہتے ہیں۔ Thank you۔ ہیر ہنستے ہوئے کہتی ہے۔ When you are here, don't forget to enjoy the funeral۔ جہانگیر پولیس آفیسر کو دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے کہتا ہے اور کہتے ہی شراب کی بوتل پولیس والے کو پکڑاتے ہوئے وہ سب کو دیکھنے لگتا ہے۔ Let's go, Devil's family۔ جہانگیر سکندر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہنستے ہوئے کہتا ہے۔ Let's go, Daddy۔ سکندر ہنستے ہوئے کہتا ہے اور کہتے وہ سب کے سب فیونرل ہال سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ہیر وجدان بھی دونوں ہنستے ہوئے ایک ساتھ ایک ہی گاڑی میں سوار ہو کر ڈیول کے ریسٹورنٹ میں سب کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک گاڑی قطار میں چلتے ہوئے ریسٹورنٹ پہنچتے ہیں۔ آتے آتے انہیں شام ہو جاتی ہے۔ ریسٹورنٹ میں پہلے ہی ان سب کے لیے کھانا تیار ہوتا ہے۔ سب ریسٹورنٹ کے دوسرے فلور پر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ کہا لگا کر باتوں میں مصروف ہوئے تھے۔ آج ڈیول ورلڈ کے لوگ کسی عام لوگوں کی طرح لگ رہے تھے، ٹینشنوں سے دور ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے ہوئے کہا لگا کر باتیں کرنے میں مصروف ہوئے پڑے تھے۔ کھانے کے انتظار میں سب بیٹھے گپے لگانے میں مصروف ہوئے پڑے تھے۔ ہیر کی نظریں بار بار وجدان پر آ ٹھہرتی ہے، اسے دیکھتے ہی چہرے پر مسکراہٹ سج جاتی ہے۔ ہیر کی نظروں میں آنے سے خود کو روکے ہی کچھ دیر کے لیے جب تک کھانا نہیں آ جاتا وہ ریسٹورنٹ کی چھت پر چلی جاتی ہے۔ اسے جاتے ہوئے سب دیکھتے ہیں پر کوئی کچھ نہیں کہتا ہے۔ ہیر چھت پر کھلی ہوا میں ڈھلتی ہوئی شام کو دیکھتے ہوئے وہ آنکھیں بند کیے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اپنے چہرے پر محسوس کرتی ہے۔
दोनों हाथ छत की रेलिंग पर रखे हुए वो आंखें बंद किए हुए अपने ख्यालों में मगन आंखें बंद किए हुए मुस्कुरा रही थी कि पीछे से वजदान की बाजुओं का हिसार उसके पेट के गिर्द महसूस करती है। हीर खुद भी थोड़ा पीछे होकर खुद को वजदान में कैद कर लेती है। ठंड नहीं लग रही है तुम्हें? वजदान हीर को अपने आप में समाते हुए कहता है। आप पास है, ठंड कैसे लग सकती है? हीर वजदान के सीने पर सर रखे हुए आसमान में हल्के हल्के से देखते हुए चांद को देखते हुए कहती है। वजदान, एक बात पूछूं? हीर चांद को देखते हुए पूछती है। पूछो। वजदान हीर के कंधे से उसके बाल हटाते हुए वहाँ अपना सर रखते हुए कहता है। आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी कब मिली थी? हीर कहते हुए पलट जाती है और वजदान की आंखों में देखते हुए पूछती है। जब तुमने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और दिल से मुझे कबूल किया था। वजदान हीर के होठों पर अपने लब रखते हुए कहता है। और सबसे ज़्यादा उदास कब हुए थे? हीर वजदान की आंखों में देखते हुए ही पूछती है। तब जब मुझे पता चला था कि मैं तुम्हें हासिल करके भी नहीं हासिल कर पाया था और तुम मुझसे नफरत करती हो। वजदान हीर की कमर पर हाथ रखते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहता है। मैंने आपको बहुत तंग किया है ना, मैं जानती हूँ। हीर सर झुकाते हुए कहती है। तुम्हारा तंग करना मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारी हर अदा, तुम्हारी हर हरकत मुझे बेहद पसंद है। पता नहीं क्यों, पर तुम्हें सब माफ़ है। जो चाहे मेरे साथ, चाहिए तो जान भी ले लो, तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। वजदान हीर को गले से लगाते हुए कहता है। मैंने इतना तंग किया है तो मेरा अब आपको कुछ अच्छा देना बनता है। हीर वजदान के गले से लगते हुए कहती है। हाँ, तुमने मुझे सरप्राइज़ देना था ना, कहाँ है मेरा सरप्राइज़? वजदान हीर से दूर होता अपने एतराफ़ में नज़रें घुमाकर देखते हुए कहता है। सरप्राइज़ तो नहीं है यहाँ पर कोई भी। वजदान वापस हीर की तरफ देखते हुए कहता है। यही है। हीर रेलिंग से टेक लगाते हुए कहती है। कहाँ है? वजदान हीर को देखते हुए पूछता है। यहीं पर है, ढूंढ ले आप। हीर दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए कहती है। तंग करने की इजाज़त है तुम्हें, लेकिन ऐसा वाला भी ना करो। ये ढूंढने के काम नहीं होते हैं मुझसे। बता दो कहाँ सरप्राइज़ है मेरे लिए। वजदान हीर के पास आते हुए उसकी कमर पर हाथ रखे उसे अपने करीब खींचता है। वजदान, सरप्राइज़ ढूंढना पड़ेगा, आसानी से नहीं मिलेगा आपको। हीर वजदान के सीने से लगते हुए कहती है। हिंट ही दे दो। वजदान मासूम सी शक्ल बनाकर कहता है। हिंट? वो उसके अपने हाथ के बिल्कुल करीब है। हीर वजदान के चेहरे पर हैरानगी के तासुरात को देखते हुए कहती है। मेरे हाथ के करीब तो तुम हो। वजदान तजस्सुस से हीर को देखते हुए कहता है। क्या है या करने वाली हो? वजदान घूरते हुए कहता है। अरे बाबा, कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। आपको हिंट भी दिया है। आप ढूंढे अपने सरप्राइज़ को। हीर पुरसुकून अंदाज में मुस्कुराते हुए कहती है। वजदान एक बार फिर अपने इर्द गिर्द नजरें घुमाता है। आसपास कुछ नहीं मिलता है तो हीर को गले से लगाते हुए पीछे की तरफ कदम उठाता है और रेलिंग पर एक हाथ रखे नीचे ग्राउंड की तरफ देखता है। कहीं भी कुछ भी नहीं है। हीर, अब मेरा सब्र ख़त्म हो गया है। वजदान हीर के कंधे पर सर रखते हुए कहता है। ओफो वजदान, मेरा हिंट भी नहीं समझते हैं आप तो। हीर वजदान को खुद से 2 कदम दूर करती है। अच्छा, मैं बताती हूँ, आप पहले ही गहरी सांस ले ले, फिर नहीं आएगी, आपको यकीन है मुझे। वजदान की आंखों में मुस्कुराते हुए देखकर कहती है और वजदान को परेशान करती है। ऐसा भी क्या है जिसके बाद मुझे सांस ही नहीं आएगी? वजदान दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहता है। हाथ दे। हीर वजदान की तरफ हाथ बढ़ाकर कहती है। प्रपोज करने लगी हूँ, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी तुम्हारा हूँ। वजदान हीर के हाथ में अपना हाथ रखते हुए कहता है। जानती हूँ आप मेरे पास है, पर अब सिर्फ आप नहीं है, कोई और भी है। हीर वजदान के करीब आते हुए कहती है। मतलब? वजदान हैरान को नज़रों से देखते हुए कहता है। दोनों की दिल की धड़कनें तेज़ी से बढ़ने लग जाती है, एक दूसरे को बआसानी में सुनाई दे रही होती है। हीर, क्या करने वाली हो? वजदान उसे अपने मज़ीद करीब देखते हुए कहता है। कुछ देने वाली हूँ आपको। हीर वजदान का हाथ दोनों हाथों में पकड़े हुए अपने पेट पर लाकर रखती है। हीर उसका हाथ पेट पर रखती है कि वजदान की सांसें वाकई में रुक चुकी थी। वजदान बड़ी बड़ी आंखें किए बिना पलक झपकाए मुसलसल हीर के चेहरे को देखता रहता है। आपका सरप्राइज़ तैयार है, बस आने में वक्त लगेगा। हीर हंसते हुए कहती है, जबकि सामने वाला बेयकीनी से उसके चेहरे को देख रहा होता है। वजदान को एक जान देख कर हीर एक हाथ से उसके चेहरे को टच ही करती है कि वजदान ज़मीन पर गिर जाता है। वजदान! हीर जल्दी से घुटनों के बल वजदान के चेहरे को थपथपाने लगती है। वजदान, क्या हुआ आपको? आंखें खोले वजदान। हीर धड़कते दिल से वजदान के चेहरे पर हाथ मारते हुए डरे हुए लहजे में पूछती है। निकल तो नहीं लिए? हीर वजदान के दिल पर अपना सर रखे वजदान की धड़कनें सुनने की कोशिश करती है। ये दिल इतनी तेज़ी से क्यों धड़क रहा है? हीर वजदान के सीने से सर उठाकर वजदान के चेहरे को देखते हुए कहती है। वजदान, उठे, क्या हो गया है आपको? हीर सीने पर हाथ मारते हुए कहती है। ये नहीं उठ रहे हैं। हीर जल्दी से उठकर रेलिंग के पास जाती है। भाई उमैमा, जल्दी ऊपर आए, वजदान उठ नहीं रहे हैं।
हीर बुलंद आवाज़ में कहती ہے، اس کی آواز سب کو بآسانی سنائی دیتی ہے۔ جلدی سے سارے ہی سکندر اور امیمہ کے ساتھ اٹھ کر چھت کی طرف دوڑنے لگتے ہیں۔ کیا ہوا؟ سکندر چھت پر دوڑتے ہوئے ہیر کی طرف آتے ہوئے پوچھتا ہے۔ پتہ نہیں بھائی، خود ہی بے ہوش ہو گئے ہیں، ہیر وجدان کا ہاتھ پکڑے ہوئے ڈرے ہوئے لہجے میں کہتی ہے۔ سب لوگ بھی ہیر کے پاس آ جاتے ہیں۔ سب کے چہرے پر فکر مندی چھائی ہوئی تھی۔ کچھ کھایا ہے اس نے؟ سکندر ہیر سے پوچھتا ہے۔ کچھ کھایا بھی نہیں، کچھ پیا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کھایا پیا ہے، ہیر ڈرتے ہوئے دھڑکتے ہوئے دل سے جواب دیتی ہے۔ پھر ایسا کیا ہو گیا؟ پلیز پلس اتنی تیز چل رہی ہے۔ سکندر وجدان کی کلائی پر انگلی رکھے چیک کرتے ہوئے کہتا ہے، مجھے بھی نہیں پتا، میں نے تو صرف گڈ نیوز دی تھی، وہ سن کر یہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ ہیر اب رونے لگ جاتی ہے۔ کیسی نیوز؟ حیا ہیر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ دور کھڑی امیمہ بآسانی سچویشن کو سمجھ کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہنسی کو ضبط کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ ہیر اب وجدان کو دیکھ کر رونے لگ گئی تھی۔ وہ کیا؟ بتاؤ مجھے۔ حیا ہیر کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، او ماما، میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ یہ بھی بابا بننے والے ہیں۔ یہ سنتے ہی وجدان بے ہوش ہو گئے ہیں، ہیر روتے ہوئے کہتی ہے، جبکہ وہاں موجود ہر شخص سکون کا سانس لیتے ہوئے قہقہہ لگا کر ہنس پڑتا ہے۔ سب کو ہنستا دیکھ کر ہیر اور رونے لگتی ہے۔ یہ سچ ہے؟ حیا ہیر کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پوچھتی ہے۔ ہیر ہاں میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیتی ہے۔ اوہ مبارک ہو میری جان، حیا ہیر کو گلے سے لگاتے ہوئے کہتی ہے۔ ماما یہ تو گڈ نیوز ہے، پھر یہ کیوں بے ہوش ہو گئے ہیں؟ ہیر حیا سے لپٹی ہوئی پوچھتی ہے۔ ہیر کی روتلو سی شکل بنا کر جہانگیر بھی ابھی ہنسی دباتے ہوئے واپس نیچے کے فلور پر جانے لگتا ہے۔ جہانگیر کے قدموں کی آواز سن کر حیا گردن موڑ کر جہانگیر کو جاتا دیکھتی ہے، کیونکہ وجدان کی اولاد آنے والی ہے، اس سے زیادہ شاکنگ اس کے لیے اور کیا ہوگا۔ سکندر ہنستے ہوئے وجدان کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا ہے، بھائی مت مارے۔ ہیر وجدان کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتی ہے۔ ہیر ہاتھ رکھتی ہے کہ وجدان گردن ہلانے لگتا ہے۔ آہ! ہیر وجدان کو دیکھتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے زمین پر جا گرتی ہے۔ مبارک ہو داماد، تمہاری اولاد آنے والی ہے، انشاءاللہ 4 ہاتھ آگے کی ہوگی تجھ سے۔ وجدان کے سینے پر تھپڑ مارتے ہوئے سکندر ایزل، امیمہ اور حیا کے ساتھ ہنستے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ آئیں ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، یہ ابھی ہیر سے مار کھائے گا۔ سکندر ایک ہاتھ حیا کے بازوؤں میں اور دوسرا ایزل کی بازوؤں میں ڈالے انہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے کہتا ہے، ہیر۔ وجدان زمین سے اٹھتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر وجدان کو جواب دینے سے پہلے ہی وجدان پر تھپڑوں کی بوچھاڑ کر دیتی ہے۔ آپ سے زیادہ برا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، زیادہ بدتمیز، بہت زیادہ بدتمیز ہے آپ۔ ہیر وجدان کو مارتے ہوئے روتے ہوئے کہتی ہے، سوری۔ وجدان ہیر کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے کہتا ہے، رو کیوں رہی ہو پاگل لڑکی؟ وجدان ہیر کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑنے ہی والا تھا کہ ہیر اپنے ہاتھ چھڑوائے وہاں سے جانے لگتی ہے۔ ہیر! وجدان زمین سے اٹھتے ہوئے اس کا نام پکارتا ہے اور ہیر وہیں رک جاتی ہے۔ بے ہوش کیوں ہوئے تھے؟ ہیر پلٹ کر غصے میں پوچھتی ہے۔ وہ ایکسائٹمنٹ سے ہو گیا تھا، وجدان ہیر کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے۔ ایکسائٹمنٹ سے یا ڈر سے کہ آپ جیسا ایک اور دنیا میں آنے والا ہے؟ ہیر وجدان کو دیکھتے ہوئے روئی ہوئی آنکھوں سے غصے میں پوچھتی ہے۔ ایک تو اسے میرے اندر باہر کا سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ وجدان ہیر کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں خود سے کہتا ہے، وجدان کنٹرول۔ وجدان کہتے ہی ہیر کی طرف دبے دبے قدم اٹھاتا ہے۔ وجدان یمان کسی سے بھی نہیں ڈرتا ہے، اس اولاد سے کیا خاک ڈرے گا جو ابھی تک اس دنیا میں آئی ہی نہیں ہے۔ ہیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تو پھر آپ بے ہوش کیوں ہوئے تھے؟ ہیر اسی جگہ پر کھڑی وجدان کو اپنی طرف آتا دیکھ کر پوچھتی ہے، کیونکہ تم نے جو خوشخبری دی ہے وہ خوشی سے زیادہ شاکنگ ہے۔ میرا تو ارادہ تمہیں تنگ کرنے کا، تڑپانے کا تھا، تم پر شدتیں نچھاور کرنے کا تھا، لیکن تم نے میرے سارے ارمانوں کی اتنی جلدی اماں بن کر ایسی کی تیسی کر دی ہے۔ شاک لگنا تو بنتا ہے۔ وجدان ہیر کی کمر کے گرد اپنے بازو ڈال کر اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہتا ہے، آپ کو پتہ ہے میری جان نکل گئی تھی آپ کو بے ہوش دیکھ کر۔ ہیر چھوٹی چھوٹی آنکھیں کیے وجدان کو گھورتے ہوئے کہتی ہے، جان تو میری بھی ابھی نکل گئی تھی۔ وجدان خود سے کہتا ہے، سوری غلطی سے بے ہوش ہو گیا تھا، جان کر نہیں ہوا تھا سچی میں۔ ہیر کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہتا ہے، وجدان بیبی نہیں چاہیے آپ کو کیا؟ ہیر سر اٹھا کر وجدان سے دور ہوتے ہوئے پوچھتی ہے، کیوں نہیں چاہیے؟ بالکل چاہیے۔ وجدان ہیر کو بازو سے پکڑ کر دوبارہ اپنی طرف کھینچتا ہے اور بھیگی ہوئی پلکوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتا ہے۔ پر میں نے جب سے بیبی کا کہا ہے تب سے آپ ایسے ہی عجیب ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ ہیر نظریں دوسری جانب گھماتے ہوئے کہتی ہے، وہ اس لیے کہتا ہوں میری جان کیونکہ تم خود ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی تھی کہ ایک بیبی کی ذمہ داری اٹھا سکتی تھی۔ بہت مشکل کام ہے یہ، لیکن اب تو ہمارا بیبی آ گیا ہے، اس سے بھی بڑی بے چینی تھی تم سے جڑنے کی۔ وجدان ہنستے ہوئے کہتا ہے، آپ خوش ہیں؟ ہیر گہری سانس لیتے ہوئے پوچھتی ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت بہت زیادہ خوش ہوں، آخرکار ہم دونوں کی اولاد آنے والی ہے۔ پتہ نہیں کس کی جان کا عذاب بننے، ڈیول اور پولیس والی کی بیٹی، تم اتنی تیز اور خطرناک لڑکی ہو، اب سوچو ہماری اولاد کیسی ہوگی۔
میری تو یہ سوچ سوچ کر حالت ابھی سے بری ہونے لگ گئی ہے۔ ٹینشن مت لے، میں ہوں نا، میں سنبھال لوں گی ہماری اولاد کو، آپ بس مجھے سنبھال لینا۔ ہیر وجدان سے دور ہوتے سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے کہتی ہے، تمہیں تو میں ہر قیمت پر سنبھال کر ہی رکھوں گا، ہمیشہ مشکلوں سے حاصل کی ہوئی چیزوں کو وجدان یمن آسانی سے کچھ ہونے نہیں دیتا۔ وجدان اپنے کپڑے ٹھیک کرتے ہیر کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے۔ دیکھتے ہیں، ہیر مڑ کر کہتی ہے، دیکھ لینا۔ وجدان بھی ہنستے ہوئے جواب دیتا ہے اور دونوں سیڑھیوں سے نیچے اترے ان کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں۔ مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو، سب لوگ ایک ساتھ ہیر وجدان کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں۔ ٹیبل کے درمیان میں ایک بڑا سا کیک سیٹ کیے ہوئے جس پر موم بتی جلائی ہوئی تھی۔ شکریہ شکریہ، ہیر ہنستے ہوئے سیڑھیوں سے اتر کر سب کے پاس آتے ہوئے کہتی ہے، داماد مجھے نہیں پتا تھا تم اتنے فرمانبردار ہو، پتا ہوتا تو میں بھی تم سے کوئی فرمائش کر لیتا۔ سکندر چھوٹی چھوٹی آنکھیں کیے وجدان کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، چپ ہو جا سالے۔ وجدان دانت بھینچتے ہوئے کہتا ہے۔ سکندر کی شکل دیکھتے ہوئے وجدان کی طرف دیکھتی ہے، کچھ نہیں بچے، بیٹھو بیٹھو۔ وجدان ہیر کے لیے کرسی کھینچتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر کرسی پر بیٹھتی ہے اور سب کے درمیان دونوں مل کر کیک کٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد کھانا شروع کرتے ہیں۔ نیک آئینہ کے کمرے کے باہر کافی دیر تک وہیں ٹہل کر سوچتا رہتا ہے، اپنی کشمکش میں الجھا ہوا، نہ کسی کو بتا رہا ہے اور نہ ہی خود اس کا حل نکال پا رہا ہے۔ بس ٹہلتے ہوئے وہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ نک کا رخ دوسری جانب ہوتا ہے اور وہ جیسے ہی آئینہ کے روم کی طرف دیکھتا ہے، دیکھتے ہی رک جاتا ہے۔ یہ لمبی گہری سانس لیے وہ اس کے دروازے کی طرف بڑھتا ہے اور اندر جاتے ہی مشینوں کے درمیان گھری ہوئی آئینہ کو دیکھ کر اسے اپنا فیصلہ لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ پر آئینہ کی آنکھوں کو کھلتا دیکھ کر نک دوڑ کر اس کے کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی باہر جاتا ہے، اس کی ٹکر ایک لیڈی ڈاکٹر سے ہونے ہی والی تھی کہ دیوار کا سہارا لے کر قاسم خود کو اس میں لگنے سے روکتا ہے۔ وہ آئینہ کی نظروں میں آنے سے پہلے ہی اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ ہے آر یو اوکے؟ قاسم کو گہری سانس لیتا دیکھ ڈاکٹر قاسم سے پوچھتی ہے۔ یس آئی ایم فائن۔ قاسم سیدھا کھڑا ہو کر گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، ہو آر یو اینڈ واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر؟ آئینہ کے روم کا دروازہ کھلا دیکھ کر ڈاکٹر عجیب نظروں سے وہ دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، نتھنگ، جسٹ واکنگ اراؤنڈ۔ نک اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے اور کہتے ہی وہ ڈاکٹر کو شک میں مبتلا دیکھ کر نک ٹاپک چینج کرتا ہے۔ یو آر بیوٹیفل۔ نک ڈاکٹر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ایک قدم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، واٹ؟ ڈاکٹر حیرانگی سے کہتی ہے، آئی مین یو آر بیوٹیفل۔ نک آئینہ کے کمرے کا دروازہ ایک نظر دیکھتے ہوئے کہتا ہے، شٹ اپ اینڈ گو۔ ڈاکٹر نک کو خود سے دور کرتے ہوئے کہتی ہے، تھینک یو۔ نک سر جھکا کر کہتا ہے اور کہتے ہی وہاں سے باہر پارک میں آ جاتا ہے اور گاڑی کی طرف بڑھے وہ گاڑی میں سوار ہو کر ہاسپٹل سے باہر نکل جاتا ہے۔ سب لوگ کھانا کھا چکے تھے، کچھ ریسٹورنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ باہر۔ حیا اور جہانگیر دونوں گارڈن میں ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں ہاتھ میں کافی کا کپ پکڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے واک کر رہے تھے۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ حیا جہانگیر کو دیکھتے ہوئے رک کر پوچھتی ہے، یہی کہ زندگی کیا ہوتی ہے؟ جہانگیر مڑ کر حیا کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تو کیا ہوتی ہے زندگی؟ حیا جہانگیر کی طرف اپنا قدم بڑھاتے ہوئے پوچھتی ہے، تم اور وہ؟ جہانگیر پہلے حیا کی طرف اور پھر سر اٹھا کر اپنے بچوں کو ہنستا ہوا دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میری زندگی تو بس اتنی ہی ہے، اس سے آگے صرف جنگیں اور آزمائشیں ہیں جو نہ جانے کتنے سالوں سے ہی پر اب بھی ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے۔ جہانگیر حیا کے چہرے کی طرف اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا جہانگیر کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی ہے، بس اس کے چہرے کو دیکھتی رہتی ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جہانگیر مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، یہی کہ میں کتنی بڑی بیوقوف ہوں، آپ کو بدلنے میں نے 7 سال ضائع کر دیے تھے، جبکہ حقیقت یہی ہے کہ اس دنیا میں اچھے لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ دنیا ظالم لوگ ہی جچتے ہیں جو اپنے لیے لڑ سکیں اور حق مانگنے کی بجائے چھین سکیں۔ حیا گہری سانس لیتے ہوئے رخ موڑتے ہوئے کہتی ہے، ضائع تو ہو گئے تھے، لیکن ان سالوں میں نے جو حاصل کیا تھا اس کے بعد مجھے ان سالوں کو کھونے کا کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ جہانگیر کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، جہانگیر حیا کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، اس کے ہاتھ سے کپ لیے وہ دونوں کپ ٹیبل پر رکھ دیتا ہے۔ ایسا کیا ملا تھا؟ حیا تجسس سے پوچھتی ہے، صبر، امید۔ صبر ملا تھا، مجھے امید ملی تھی، یقین ملا تھا کہ تم میری ہو اور مجھے ہر حال میں ملو گی، اور وہ صبر تمہارے ملنے کے بعد ختم ہوا تو دوسرا صبر کرنے کا سفر شروع ہو گیا جو 22 سال لمبا رہا اور اب جا کر ختم ہوا ہے۔ جہانگیر کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے درد بھرے لہجے میں کہتا ہے، اس کا ٹوٹا ہوا لہجہ حیا کو محسوس ہو رہا تھا، حیا کو صاف محسوس ہو رہا تھا۔ صبر آسان ہوتا تو ہر کوئی مرنے کی دعائیں نہ کرتا، ہر انسان خود یہ کرنے کی کوشش کرتا کہ یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ حیا جہانگیر کے پاس بڑھ کر اس کے بازو میں اپنا ہاتھ ڈالے
جہانگیر کے کندھے پر اپنا سر ٹکا کر کہتی ہے، پر اب سب آزمائشیں اور تکلیفیں ختم ہو گئی ہے جہانگیر۔ اس کے اختتام پر میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ اب آپ بدل جائیں، یہ سب چھوڑ دیں، پر اتنا ضرور کہوں گی آپ جیسے ہیں ویسے رہے، ہر چیز میں پرفیکٹ ہے آپ میرے لیے یا کسی کے لیے۔ خود نہ بدلنا، ماضی کو ماضی بن کر چھوڑ دیتے ہیں آپ اور میں اور ہمارے بچے، اب سب ساتھ ہے، ہر چیز پرفیکٹ ہے، کسی کی کمی نہیں اور مزید کسی چیز کا انتظار نہیں۔ اب آپ بھی اپنی ٹینشنوں کو آزادی دے دیں، خود سے اور مسکرا کر آنے والی خوشیوں کا ویلکم کریں۔ حیا کا اشارہ ہیر کے بیبی کی طرف تھا۔ تم نانی بن گئی ہو، جہانگیر ہنستے ہوئے کہتا ہے۔ آپ بھی تو نانا بن گئے ہیں، ہم تو سچ میں بوڑھے ہو گئے ہیں، حیا کہتے ہی کہکہا لگا کر ہنس پڑتی ہے۔ اس کی بات پر جہانگیر کا بھی کہکہا بلند آواز میں لگتا ہے۔ حیا جہانگیر کی ہنسی کی آواز سن کر سیکنڈ فلور پر بیٹھے سب لوگ شیشے سے ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ سکندر اور ہیر انہیں ہنستا دیکھ کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ دیکھتے ہوئے آنکھیں بڑی بڑی کیے وہ دونوں سیڑھیوں سے نیچے جاتے ہیں۔ وجدان ان دونوں کو دیکھ کر جیلسی کی بجائے خوش ہوا تھا۔ امیمہ بھی ہنس کر شیشے میں سے ان کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ایزل خاموش تھی اور سر جھکائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ وجدان کی نظر جیسے ہی ان پر پڑتی ہے، وجدان کرسی سے اٹھ کر ان کے سرہانے آ کھڑا ہوتا ہے۔ ایزل سر اٹھا کر وجدان کو دیکھتی ہے اور دیکھ کر مسکرا دیتی ہے۔ کیا ہوا آپ کو؟ وجدان پوچھتے ہوئے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ کچھ بھی نہیں، ایزل نظر چراتے ہوئے جواب دیتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میری چھٹی حس بہت تیز ہے، لوگوں کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے یہ مجھ سے چھپا نہیں رہتا، میں سینہ چیرے بغیر ہی لوگوں کی ایسی کی تیسی کر سکتا ہوں۔ وجدان ایزل کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اپنی ماں کو اپنے بارے میں کچھ بتاتا ہے۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں ہوں اور جب تک میں ہوں صرف اور صرف آپ خوش رہیں گی، کیونکہ پریشان کرنے کے لیے کوئی آنے والا ہے۔ وجدان کہتے کہتے مسکرا دیتا ہے۔ مبارک ہو بہت بہت، ایزل وجدان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتی ہے۔ بہت شکریہ، وجدان اپنی ماں کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر کا اور اپنے بیبی کا خیال رکھنا، شہزادے، ماضی دہرانا نہیں چاہیے، ایزل اپنے ماضی کو سوچتے ہوئے کہتی ہے۔ آپ کو اس فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں وجدان یمان ہوں، وجدان الیگزینڈر نہیں ہوں۔ میں ہیر کو خود سے زیادہ پیار کرتا ہوں، امی پیار سے زیادہ، بہت زیادہ، دل سے اس کی عزت کرتا ہوں، اس نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، میں اپنی خوشیوں کے لیے اپنی بیوی کا قرض دار ہوں اور میں اس قرض کو مرتے دم تک نہیں اتارنا چاہتا ہوں۔ وجدان شیشے سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور کہتے ہی وہ مسکرا دیتا ہے۔ تمہیں مسکراتے دیکھ کر مجھے سکون مل رہا ہے، ایزل بھیگی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ پر مجھے سکون نہیں مل رہا ہے آپ کو ایسے دیکھ کر، وجدان ہیر کو سر تا پیر ڈھکا ہوا دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ پر میں خوش ہوں، کسی کی نظر کا مرکز تو نہیں ہوں، سانس لیتی ہوں، مسکراتی بھی ہوں، تو دیکھتا تو نہیں ہے، بہت ہے۔ ایزل نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ بہت ہے امی، آپ کو اب دیکھنے کی ہمت کوئی نہیں کر سکتا ہے، پر میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اور میں بہت جلد آپ کو پہلے جیسا کرواؤں گا۔ وجدان کہتے ہی دوبارہ ہی ایزل کے ہاتھ پر بوسہ دیتا ہے۔ مانا کہ آپ دونوں کو ایک دوسرے سے بہت محبت ہے، لیکن ہم بھی آپ دونوں کے ہی ہیں، ہم یاد ہے یا بھول گئے ہو آپ دونوں؟ ہیر سکندر کے ساتھ ریسٹورنٹ سے باہر نکلتے ہوئے کہتی ہے۔ اچھے لوگ بھلائے جا سکتے ہیں پر گندے نہیں، حیا نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہتی ہے۔ گندا کون ہے؟ سکندر حیا اور ڈیول کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ آپ ہے اور کون؟ ہیر سکندر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ تم ہوگی، میں تو اتنا ہینڈسم ہوں، سکندر اتراتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے۔ امیر ہے آپ، بندہ ایک شیشہ تو خرید ہی سکتا ہے خود کے لیے، ہیر گندا سا منہ بنا کر کہتی ہے۔ شیشہ کس لیے؟ سکندر رک کر ہیر کو چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ اپنی حقیقت دیکھنے کے لیے، اور کس لیے؟ انسان بھی آپ مشکلوں سے لگتے ہیں اور ہینڈسم نوجوان، توبہ توبہ کیا زمانہ آ گیا ہے۔ ہیر کی باتیں سکندر کو زج کر رہی تھی۔ تمہارا مطلب میں اچھا نہیں دکھتا ہوں؟ سکندر غصے میں گھورتے ہوئے پوچھتا ہے۔ ابھی بھی پوچھ رہے ہیں؟ ہیر غصے میں کہتی ہے اور جہانگیر کے پاس جا کر اس کے بازو میں ہاتھ ڈالے کھڑی ہو جاتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے تم گھر کی عورتوں کا؟ تم سب ایک جیسی کیوں ہو؟ سکندر سر اٹھا کر شیشے کے پیچھے امیمہ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ کیونکہ ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ہیر اور حیا ایک ساتھ ہنستے ہوئے کہتی ہیں۔ ماما آپ بھی؟ سکندر گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے۔ ارے میرا بچہ۔ حیا سکندر کے پاس جاتی ہے اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑتے پیار سے کہتی ہے۔ بیگم۔ جہانگیر حیا کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے گی لیکن ڈیول کی جیلس والی عادت ختم نہیں ہوگی۔ حیا سکندر کے بازو میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہتی ہے۔ ہونی بھی نہیں چاہیے، بیکاز وی آر اٹالینس ڈیول۔ ہیر اور جہانگیر ایک ساتھ کہتے ہیں اور کہتے ہی دونوں ہائی فائی کرتے ہیں۔ لو آ گیا، ہیر سکندر کے پیچھے سے ڈیک بکس آتے دیکھ کر کہتی ہے۔
मामा बाबा डांस करें? सिकंदर हया और जहांगीर को देखते हुए पूछता है। डांस? हया हैरानगी से उसकी बात दोहराती है। हाँ बाबा, डांस। हीर जहांगीर का हाथ छोड़ते हुए कहती है और सिकंदर हया का छोड़ता है और दोनों भाई बहन सर झुकाकर एक हाथ कमर पर रखे दूसरा हाथ जहांगीर और हया के आगे बढ़ाते हैं। इतने में वजदान और ईजल भी आ जाते हैं। मियाँ जी आ जाए सासू माँ को लेकर, हीर वजदान को देखते हुए कहती है। वजदान भी अपना सर झुकाकर अपनी माँ के आगे हाथ बढ़ाता है। ईजल मुस्कुराते हुए अपना हाथ वजदान के हाथ में रख देती है। वजदान भी ग्राउंड में ईजल को अपने साथ लेकर आता है और अब के साथ मिलकर वो भी डांस करने लगते हैं। उमैमा रेस्टोरेंट के दरवाजे से टेक लगाए मुस्कुराते हुए कभी उनको तो कभी आसमान की जानिब देखती है। दूसरी तरफ आयना पेशेंट बेड पर बैठी हुई अपना मरीजों वाला खाना खाने में मसरूफ़ थी। नज़रें खुद ब खुद बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी, जैसे वो किसी की मुंतज़िर हो, पर किसकी ये वो नहीं जानती थी और ना ही कोई अंदर आकर उसका इंतज़ार ख़त्म कर रहा था। आयना खाना खा ही रही थी कि लेडी डॉक्टर जो कुछ देर पहले उसका मुआयना करने आई थी, वही दोबारा उसके लिए हाथ में एक बैग पकड़े हुए उसकी तरफ बढ़ रही होती है। हे, आयना हैरान कुन नज़रों से उसे देख रही थी। यू डोंट नो वट एम आई सपोज्ड टू टॉकिंग टू यू? लेडी डॉक्टर अपने बालों में हाथ फेरते हुए खुद से कहती है। यू नीड टू चेंज योर क्लोज, दिस इज़ डर्टी नाउ, गो एंड चेंज दैट। बैग की तरफ इशारा करते हुए कहती है और आयना का हाथ पकड़कर उसे बेड से वॉशरूम तक लेकर जाती है। आयना बिना कुछ बोले उसके साथ साथ चल पड़ती है। लेडी डॉक्टर उसे शॉपिंग बैग पकड़ाए उसे वॉशरूम में करके दरवाजे को बंद कर देती है। आयना नेवी ब्लू कलर की लॉन्ग पैरों तक की फ्रॉक पहने हुए दुपट्टा हाथ में पकड़े वो कपड़े चेंज किए वॉशरूम से बाहर निकलती है। नज़र झुकाए हुए वो बाजुओं में दुपट्टा लटकाए हाथों में फ्रॉक पकड़े हुए जो उसके पैरों के नीचे आ रही थी वॉशरूम से बाहर निकलकर रूम में जाती है। वो कुछ बोल पाती इससे पहले उसकी नज़र सामने सोफे पर टांग रखे हुए सोफे पर पुष्ट टिकाए हुए वॉशरूम के दरवाजे पर नज़र जमाए हुए बैठा हुआ था। सोफे पर बैठा हुआ और कोई नहीं, कासिम शोएब था जो उसके इंतज़ार में वॉशरूम के दरवाजे पर नज़र जमाए हुए था। आप कौन हैं? आयना जब से वॉशरूम में आई थी अब कासिम को देखते हुए उसके मुंह से अल्फाज निकले थे। याद नहीं हूँ मैं तुम्हें? कासिम सोफे से उठकर आयना की तरफ बढ़ते हुए पूछता है। नहीं। अपनी तरफ आता देखकर वो नज़र चुराते हुए कहती है। याद रखना चाहिए था तुम्हें मुझे, ऐसे अपने होने वाले शौहर को कौन भूलता है? कासिम आयना को सरता पैर उसकी आंखों के रंग जैसे कपड़ों में मलबूस देखते हुए कहता है। आप मेरे शौहर हैं? आयना निक की तरफ कदम बढ़ाकर तजस्सुस से पूछती है। अभी पक्का वाला तो नहीं बना, वैसे तुम शौहर मान चुकी हो मुझे। निक आयना की बाजू से उसका दुपट्टा लेते हुए कहता है। लड़कियों से बात के हर रंग से वो वाकिफ़ था, ऐसे घुमाकर बात करता है कि सामने वाला खुद अपने सवाल में उलझने पर मजबूर हो जाता है। पर आप तो मुझे याद ही नहीं हैं। आयना निक के चेहरे को देखते हुए कहती है। ये तो तुम्हारी गलती है ना, हमारी शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी और तुम ऐन वक्त पर बेहोश हो गई थी। ये तो गलत बात है ना। कासिम दुपट्टे को खोले आयना के सर पर बंधी हुई पट्टी को देखते हुए आयना के सर पर दुपट्टा रखता है। वो दुपट्टे में ही अच्छी लगती थी। खुद को छुपाए रखना ही वो अमल था जो कासिम को आयना पर रोक चुका था। एक उसका स्टॉलर और दूसरी उसकी आंखें उसकी आंखों में रखी थी रहमत। रब ने इस हसीन शख्स की आंखों से मोहब्बत करना वाजिब था उस पर। निक आयना की आंखों में देखते हुए उसके सर पर दुपट्टा उड़ाता है। मुझे तो आप याद नहीं, अब क्या होगा? आयना भी कासिम की लाइट ग्रीन आंखों में देखते हुए पूछती है। निकाह होगा जो अभी और इसी वक्त यहाँ होगा। आयना के चेहरे को अपने हाथों में पकड़े हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहता है। ऐसे कैसे निकाह होगा? मैं तो आपको जानती नहीं। आयना अपने कदम पीछे हटाते हुए कहती है। निकाह के बाद जान लेना दोबारा मुझे, हर दिन हर रात हर वक्त मैं तुम्हारे पास तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो जानना है जितना जानना है तुम जान लेना मुझे। निक आयना की कमर पर हाथ रखे उसे मज़ीद दूर जाने से रोकते हुए कहता है। क्या सच में आप मेरे होने वाले शौहर हैं? और मेरे घर वाले कौन हैं? कहाँ हैं? मैं कौन हूँ? तुम्हारा घर भी हूँ, तुम्हारे घर वाले भी मैं हूँ और तुम भी मेरी हो। निक आयना की आंखों में देखते हुए सफाकी से झूठ बोलता है कि सामने वाले को उसकी हर बात पर यकीन खुद ही होने लगता है। चले निकाह के लिए। निक सोफ़े की तरफ इशारा करते हुए कहता है। सोफ़े के सामने टेबल पर रखे हुए लैपटॉप पर मौलवी का इंतज़ाम वो पहले ही कर चुका था। हमारा निकाह ऐसे होने वाला था। आयना लैपटॉप को देखते हुए धीमे लहजे में पूछती है। हाँ, ऐसे ही होने वाला था। आयना कासिम का हाथ पकड़ते हुए कहता है और कहते ही सोफ़े की तरफ बढ़ने लगता है। आयना बार बार निक को देखती है पर कुछ नहीं कहती है। वो लैपटॉप में मौलवी को देखकर हैरानगी से सोफ़े से पुष्ट टिका लेती है। डरो मत, निकाह यही करवाएंगे। निक आयना की कमर पर हाथ रखे उसे वापस आगे की तरफ करते हुए कहता है। आयना निक से थोड़े से फासले पर सीधी होकर बैठती है और मौलवी साहब निकाह पढ़वाने लगते हैं। ऐसे खामोश क्यों खड़ी हो?
खड़ी हुई हो, यहाँ आ जाओ, सबके साथ इंजॉय करो। सिकंदर दरवाजे से टेक लगाए खड़ी उमैमा को देखते हुए कहता है। उमैमा कोई जवाब नहीं देती है और सिकंदर के चेहरे को देखती है और देखती रहती है। ऐसे क्यों देख रही हो, प्यार आ रहा है मुझ पर? सिकंदर शरारती लहजे में उमैमा को हंसाने के लिए बोल देता है। हाँ आ रहा है, उमैमा कहती है और सिकंदर की बोलती बंद हो जाती है। तभी ठीक है, ऐसे कैसे आ रहा है? सिकंदर एक हाथ उमैमा की कमर पर रखे और दूसरा हाथ उसके सर पर रखे हुए परेशानी से पूछता है। सिकंदर ठीक हूँ मैं, उमैमा सर से हाथ हटाते अपने हाथ में उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है। लग तो नहीं रही तुम मुझे ठीक, तुम खामोश रहने वालों में से तो नहीं हो, फिर क्यों? सिकंदर कुछ कहना है आपसे, उमैमा सर उठाकर सिकंदर की आंखों में देखते हुए कहती है। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। दूसरा हाथ भी उमैमा की कमर पर रखते हुए कहता है। आई लव यू एंड थैंक यू। उमैमा की बात सिकंदर को हैरान कर गई थी। क्या? आई लव यू टू समझ आता है, थैंक यू किस लिए? आई लव यू तो समझ आता है, थैंक यू किस लिए? सिकंदर उमैमा की आंखों में देखते हुए तजस्सुस से पूछता है। मुझसे ज़बरदस्ती शादी करने के लिए? उमैमा सिकंदर को खुद से दूर करते हुए कहती है। पागल हो गई हो, इस बात पर थैंक यू कौन कहता है? सिकंदर उमैमा के बालों में हाथ फेरते हुए बोला। कभी कभी कुछ नए रिश्ते बनाने के लिए ज़बरदस्तियाँ अच्छी होती हैं। मुझे पता होता आप इतने अच्छे हैं, मैं खुद पहले ही आपको किडनैप करके आपसे शादी कर चुकी होती। उमैमा कहते हुए सिकंदर से दूर होती बाहर गार्डन एरिया में जाने लगती है कि सिकंदर उसको बाजू से पकड़कर उसे ज़ोर से अपनी तरफ खींचते हुए दरवाजे से पिन करता सबकी नज़र से ओझल किए बिना वक्त गवाए उसके लबों पर झुक जाता है। उमैमा भी सिकंदर के कॉलर को पकड़े उसमें सैराब होने लगती है। सबको डांस ख़त्म किए 2 मिनट ही हुए थे कि हीर वजदान के चेहरे को देखते हुए कहती है। वजदान, मैं बोर हो रही हूँ, ड्राइव पर चले? हीर वजदान के साथ अब बाकी की रात को पुरसुकून गुजारना चाहती थी, रोमांटिक ड्राइव पर। वजदान हीर को देखते हुए पूछता है। नहीं, रेस ड्राइव पर। हीर हंसते हुए कहती है। उसकी बात वहाँ बैठे सब लोग सुनते हैं। रोमांटिक ड्राइव पर जाने वाली लड़की नहीं है दामाद। हया वजदान को देखते हंसते हुए कहती है। हाय रे मेरी किस्मत। वजदान कुर्सी से टेक लगाते हुए कहता है। चले? हीर दोबारा पूछती है। चलो बेगम, तुम्हें इनकार करने की ना गुंजाइश है और ना ही मेरा इरादा। चलो। वजदान कुर्सी से उठते हुए कहता है। खुदा हाफिज़ मामा बाबा सासू माँ। हीर कुर्सी से उठते हुए कहती है। खुदा हाफिज़ बच्चों। जहांगीर हंसते हुए हवा में हाथ बुलंद करते हुए कहता है। ध्यान से जाना दोनों। हया भी उनको जाता देखते हुए कहती है। घर पहुंचकर फ़ोन कर देना कि पता लग जाए कि तुम जिंदा हो और सही सलामत हो। ईज़िल भी उनको जाता देखते हुए कहती है। जी जी ज़रूर कर दे सासू माँ, टेंशन ना ले, मैं आपके बेटे की हिफाजत करूँगी हमेशा। हीर मुड़कर ईज़िल को देखते हुए सर झुकाकर कहती है। रेस्टोरेंट से निकले अगले 10 मिनट में वो दोनों इटली की मेन सड़क पर अपनी अपनी गाड़ी में सवार अपनी रेस का आगाज़ कर चुके थे। कभी हीर आगे निकलती तो वजदान उसे फुल स्पीड में क्रॉस करते हुए बाकी गाड़ियों को हवा के झोंके की तरह छूते हुए वो आगे की तरफ बढ़ता जाता था। वजदान को आगे निकलता देख हीर अपनी गाड़ी की स्पीड तेज़ करते वजदान की गाड़ी क्रॉस करने की अपनी पूरी कोशिश करती है। आधे घंटे की लगातार रेस के बाद वो दोनों सहरा किनारे आ रुकते हैं। वजदान पहले पहुंच गया था। गाड़ी के दरवाजे से टेक लगाता वो हीर का इंतज़ार करता था। हीर की गाड़ी के आते ही वो उसके लिए दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ता है। शुक्रिया डियर हस्बैंड। हीर गाड़ी से निकलते हुए कहती है। वेलकम वाइफी। वजदान भी मुस्कुराते हुए जवाब देता है। गाड़ी से बाहर आते ही वजदान हीर का हाथ पकड़े उसके साथ समंदर की लहरों की आवाज़ों में उसकी तेज़ी से आती हुई लहरों को देखते हुए वो समंदर की तरफ बढ़ने लगता है। हम दोनों एक साथ यहाँ पहले कभी नहीं आए, वजदान समंदर की लहरों को देखते हुए कहता है। मैं तो आई थी, हीर वजदान को देखते हुए कहती है। कब? वजदान हीर की जानिब देखते हुए बोला। जब मुझे आपसे मोहब्बत का एहसास हुआ था। यही वो जगह है जहाँ मैंने खुद से इस बात का इकरार किया था। ये समंदर की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहती है। क्या सच में? वजदान तजस्सुस से पूछता है। जी हाँ, सच में। हीर वजदान का हाथ छोड़े उसके आगे आते हुए कहती है। तो तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि ये जगह इतनी कीमती है? वजदान हीर को देखते हुए छोटे छोटे कदम उठाए उसके कदमों की जगह पर रखते हुए कहता है। कीमती ये जगह नहीं, आप है। हीर पीछे की तरफ बढ़ते हुए कहती है और कहते ही दोनों हाथ कमर पर बांधे हुए पीछे की तरफ बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं। मुझे ऐसा मत देखा करो। वजदान भी अपने कदमों को रोकते हुए कहता है। क्यों, शर्म आती है आपको? हीर वजदान की तरफ अब की बार बढ़ते हुए पूछती है। जी नहीं, मुझे तुम्हारे शर्माने की फ़िक्र हो जाती है। वजदान हीर को अपनी तरफ आता देखकर पीछे की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला। मेरी फ़िक्र मत करें, मेरा शर्म वगैरह से कोई राब्ता नहीं है। हीर एक कदम और आगे रखते हुए कहती है। अगर तुम्हें नहीं आती है शर्म तो मैं भी तुम्हारा शौहर हूँ, मेरा भी इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वजदान भी पीछे की तरफ कदम रखते हुए गहरी सांसें लेते हुए हीर से नज़र चुराते हुए कहता है। अगर ऐसी बात है तो मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं?
ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ گہری سانسیں بھی لے رہے ہیں، نظریں بھی چرا رہے ہیں؟ یہ سب شرم کی وجہ سے نہیں ہے تو نظریں چراتے ہوئے پیچھے کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ہیر کمر پر ہاتھ باندھے ہوئے وجدان کی طرف بڑھتے ہوئے اپنی ہنسی کو ضبط کرتے ہوئے بولی، تمہیں شرم نہیں آتی ہے میرے ساتھ زبردستی کرتے ہوئے؟ وجدان ہیر کے ماتھے پر انگلی رکھ کر اسے روکتے ہوئے پوچھتا ہے، نہیں شرم نہیں آتی، مزہ آتا ہے جب آپ شرم کے مارے میرے سامنے نظریں جھکاتے ہیں۔ ہیر ہنستے ہوئے کہتی ہے اور کہتے ہی وجدان کے سینے سے جا لگتی ہے۔ وجدان بھی ہنستے ہوئے ہیر کو اپنی باہوں میں قید کر لیتا ہے۔ تھینک یو سو مچ ہر چیز کے لیے، میری زندگی میں آنے کے لیے، مجھے بے پناہ محبت کرنے کے لیے، میرا خیال رکھنے کے لیے، مجھے کھانا بنا کر کھلانے کے لیے اور مجھ جیسی پاگل لڑکی کو اپنی قبولیت کرنے کے لیے، ہر چیز کے لیے شکریہ وجدان۔ ہیر کی آنکھوں میں نمی چھانے لگ گئی تھی۔ وہ وجدان کے سینے سے سر لگائے بھیگے ہوئے لہجے میں کہتی ہے، شکریہ تو مجھے تمہارا کرنا چاہیے، تم نے مجھے قبول کیا اور مجھ سے بڑھ کر چاہا، مجھ پر یقین کیا اور اب مجھے ایک اور خوشی دینے جا رہی ہو۔ مجھے ہر خوشی سے تعارف کروانے کے لیے پھر سے شکریہ ہیر۔ وجدان ہیر کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہتا ہے۔ وجدان کی بات سنتے ہوئے ہیر وجدان سے دور ہوتی ہے۔ مجھے آپ سوری اور تھینک یو مت بولا کریں وجدان، میں نے کہا تھا میں آپ کو خود سے بڑھ کر چاہتی ہوں، خود سے زیادہ یقین کرتی ہوں۔ یہ صرف کہنے کے لیے نہیں بولا تھا، آپ کو دیکھ کر سمجھ کر آپ سے محبت کی تھی اور سوچ سمجھ کر کیے جانے والے کاموں میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ میں ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوں، خود سے زیادہ آپ پر یقین کرتی ہوں اور عاشقوں کی طرح آپ سے پیار کرتی ہوں اور انشاءاللہ مرتے دم تک کروں گی۔ ہیر وجدان سے دور ہوتے ہوئے وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اور میں بھی تمہیں ہر حال میں محفوظ رکھوں گا، تم شہزادی ہو میری اور تمہیں میں اپنی شہزادی بنا کر رکھوں گا ہمیشہ۔ وجدان ہیر کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہتا ہے، ہماری بیٹی کے بعد بھی؟ ہیر نم آنکھوں سے شرارتی مسکراہٹ چہرے پر سجائے پوچھتی ہے، تب تھوڑی سی کنجوسی ہو جائے گی۔ وجدان ہیر کا ہاتھ پکڑ کر سمندر کی لہروں کے کنارے پر لہروں کی آوازیں سنتے ہوئے ٹھنڈی ہوائیں چہرے پر محسوس کرتے ہوئے کہتا ہے، چلے اس بار بھی آپ کو معاف کیا، آپ کو سب معاف ہے میری جان، بس ہمیشہ خوش رہے۔ ہیر وجدان کے ہاتھ پر کس کرتے ہوئے کہتی ہے، تم بہت ٹھرکی ہو۔ وجدان ہنستے ہوئے کہتا ہے، میری محبت آپ کو ٹھڑک پن لگتی ہے، جائے نہیں کرتی میں آپ کو پیار۔ ہیر وجدان کا ہاتھ چھوڑے آگے کی طرف بڑھنے لگتی ہے کہ وجدان پیچھے سے آئے ہیر کو کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا ہے اور اپنی طرف کرتے ہی ہیر کے لبوں کو اپنی قید میں لیتا ہے۔ ہیر بھی مسکراتے ہوئے وجدان کے گلے میں اپنے بازوؤں کا حصار باندھے اس میں سیراب ہونے لگتی ہے۔ ہماری کہانی کے اختتام پر بھی ناراض ہو جاؤ گی تم اب مجھ سے؟ وجدان ہیر کے ہونٹوں کو آزاد کرتے ہوئے کہتا ہے، آپ نہ کیا کریں ناراض مجھے۔ ہیر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، تم سے باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا ہے۔ وجدان نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہتا ہے، سوائے آپ کے۔ ہیر وجدان کے گال پر کس کرتے ہوئے کہتی ہے، مجھے بھی تم کہاں جیتنے دیتی ہو میری جان، اور ویسے بھی مجھے تم سے جیتنا نہیں ہارنا پسند ہے۔ تم واحد ہو میری زندگی میں جس سے ہار جیت جانے والی خوشی ملتی ہے۔ آئی لو یو میرا بچہ۔ وجدان ہیر کو گلے سے لگاتے ہوئے کہتا ہے، آئی لو یو ٹو میاں جی۔ ہیر وجدان کی کمر کے گرد اپنے بازو کا حصار باندھتے ہوئے کہتی ہے، مبارک ہو، آپ دونوں کا نکاح ہو گیا ہے، آج سے آپ دونوں میاں بیوی ہے۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ظاہر ہوتے ہوئے مولوی صاحب دونوں کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، نکاح کے ہوتے ہی قاسم سر جھکا کر گہری سانس لیتا ہے اور کال بند ہوتے ہی صوفے سے اٹھ کھڑا ہو کر کھڑکی کے پاس آتا ہے۔ آئینہ بڑی بڑی آنکھوں سے تجسس سے قاسم کو دیکھتے ہوئے اس کے پاس جاتی ہے، آپ کو کیا ہوا؟ آئینہ قاسم کے بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر پوچھتی ہے کہ قاسم مڑ کر آئینہ کو کمر سے پکڑے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ شکریہ آئینہ، بہت بہت شکریہ۔ قاسم آئینہ کی گردن میں اپنا منہ چھپاتے ہوئے کہتا ہے، کس لیے؟ آئینہ قاسم کے کندھے سے لگی ہوئی دھیرے سے پوچھتی ہے، میری الجھنیں، میری کشمکش ختم کرنے کے لیے، مجھ سے شادی کرنے کے لیے۔ قاسم آئینہ کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہتا ہے، آپ کو میں نے پہلے ہی اپنا شوہر مان لیا تھا تو شکریہ نہ بولے۔ آئینہ ابھی بھی آہستہ سے جواب دیتی ہے، سوری۔ قاسم کو اپنے جھوٹ پر پچھتاوا تھا، لیکن پچھتاوے سے زیادہ خوشی تھی، تسلی تھی۔ سوری کس لیے؟ آئینہ قاسم سے دور ہوتے ہوئے پوچھتی ہے، مجھے آنے میں دیر ہو گئی، تمہیں سب خود سے کرنا پڑا جبکہ میں مدد کر سکتا تھا تمہاری اس کے لیے۔ آئینہ تمہارے لیے سب کچھ میں خود کروں گا، خود سے زیادہ محبت کروں گا، خود سے زیادہ خیال رکھوں گا، میں تمہارا ہر چیز کروں گا تمہارے لیے۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ میری زندگی بننے کے لیے۔ قاسم آئینہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہتا ہے۔ آئینہ بھی قاسم کی کمر کے گرد اپنے بازو کا حصار باندھے قاسم کے سینے سے جا لگتی ہے۔ شکریہ آپ کا آنے کے لیے، صبح سے مجھے لگ رہا تھا کہ میں اکیلی ہوں پر آپ آئے، شکریہ آپ کا قاسم۔ آئینہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہتی ہے۔ نیک جواباً کچھ نہیں کہتا ہے اور آئینہ کے زخموں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اسے مضبوطی سے خود میں قید کر لیتا ہے۔
دوسری طرف وجدان چلیے گڈ بائی کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ ہیر وجدان سے دور ہوتے ہوئے کہتی ہے دل نہیں کر رہا ہے۔ وجدان معصومانہ انداز میں کہتا ہے ہمیں کرنا تو پڑے گا۔ ہیر مسکراتے ہوئے وجدان کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے چلو پھر یہ بھی ہم ساتھ کرتے ہیں۔ گڈ بائی آتش عشق کے سفر کے ساتھیوں، ہمیں پڑھنے کا اور ہمیں جینے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سب کا ایک بار پھر سے سب کو دل سے شکریہ اور سب کو بائے بائے۔ ختم شد۔ تو یہ ناول یہی ختم ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب کو بھی یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا جتنا کہ مجھے بہت پسند آیا ہے۔ واقعی میں ناول بہت انٹرسٹنگ تھا، بہت مزیدار تھا۔ خوشی، غم، ایموشنل، ایکشن سب کچھ بھرپور اس ناول میں تھا، ایک کمپلیٹ مکمل مووی کی طرح۔ تو آپ سب کو یہ ناول کیسا لگا؟ اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا، اس ناول پر اپنے ریویو ضرور دیجیے گا اور اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے ایک اور نئے اور خوبصورت سے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔